اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنا سلسلہ دوبارہ سے جوڑتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کا ترجمہ۔ سورۃ البقرہ مدینہ میں نازل ہوئی، اس میں 286 آیتیں ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ آج ہم سورۃ البقرہ کے پہلے 4 رکوع 4 تک پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ الف لام میم۔ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، راہ بتلانے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں کو۔ وہ خدا سے ڈرنے والے لوگ ایسے ہیں کہ یقین لاتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں پر اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، اور جو کچھ دیا ہے ہم نے ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ یقین رکھتے ہیں اس کتاب پر جو آپ کی طرف اتاری گئی، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری جا چکی ہیں، اور آخرت پر بھی وہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں ٹھیک راہ پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ہے، اور یہ لوگ ہیں پورے کامیاب۔ بے شک جو لوگ کافر ہو چکے ہیں برابر ہے ان کے حق میں، خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہ لاویں گے۔ بند لگا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے سزا بڑی ہے۔ اور ان لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخری دن پر، حالانکہ وہ ایمان بالکل نہیں لائے۔ چال بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں، اور واقعہ میں کسی کے ساتھ بھی چال بازی نہیں کرتے بجز اپنی ذات کے، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں بڑا مرض ہے، سو اور بھی بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو، اور ان کے لیے سزائے دردناک ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت کریں زمین میں، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح ہی کرنے والے ہیں۔ بے شک یاد رکھو یہی لوگ مفسد ہیں، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایسا ہی ایمان لے آؤ جیسا ایمان لائے ہیں اور لوگ، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لاویں گے جیسا ایمان لائے ہیں؟ بے وقوف! یاد رکھو بے شک یہی ہیں بے وقوف، لیکن وہ اس کا علم نہیں رکھتے۔ اور جب ملتے ہیں وہ منافقین ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب خلوت میں پہنچتے ہیں اپنے شریر سرداروں کے پاس تو کہتے ہیں کہ ہم بے شک تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف استہزاء کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی استہزاء کر رہے ہیں ان کے ساتھ، اور ڈھیل دیتے چلے جاتے ہیں ان کو کہ وہ اپنی سرکشی میں حیران اور سرگرداں ہو رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے گمراہی لے لی بجائے ہدایت کے، تو سود مند نہ ہوئی ان کی یہ تجارت، اور نہ یہ ٹھیک طریقے پر چلے۔ ان کی حالت اس شخص کی حالت کے مشابہ ہے جس نے کہیں آگ جلائی ہوئی ہو، پھر جب روشن کر دیا ہو اس آگ نے اس شخص کے گردا گرد کی سب چیزوں کو ایسی حالت میں سلب کر لیا ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو اور چھوڑ دیا ہو ان کو اندھیروں میں کہ کچھ دیکھتے بھالتے نہ ہوں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو یہ اب رجوع نہ ہوں گے۔ یا ان منافقوں کی ایسی مثال ہے جیسے بارش ہو آسمان کی طرف سے، اس میں اندھیری بھی ہو اور عدد برق بھی ہو، اور جو لوگ اس بارش میں چل رہے ہیں وہ ٹھونسے لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے سبب اندیشہ موت سے، اور اللہ تعالیٰ احاطے میں لیے ہوئے ہیں کافروں کو۔ برق کی یہ حالت ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ان کی بنائی اس نے لی، جہاں ذرا ان کو بجلی کی چمک ہوئی تو اس کی روشنی میں چلنا شروع کیا، اور جب ان پر تاریکی ہوئی پھر کھڑے کے کھڑے رہ گئے، اور اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے تو ان کے گوش و چشم سب سلب کر لیتے۔ بلا شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اے لوگو، عبادت اختیار کرو اپنے اس پروردگار کی جس نے تم کو پیدا کیا، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ عجب نہیں کہ تم دوزخ سے بچ جاؤ۔ وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت، اور برسایا آسمان سے پانی، پھر پردہ عدم سے نکالا بذریعہ اس پانی کے پھلوں سے غذا کو تم لوگوں کے واسطے۔ اب تم مت ٹھہراؤ اللہ پاک کے مقابل، اور تم جانتے بوجھتے ہو۔ اور اگر تم کچھ خلجان میں ہو اس کتاب کی نسبت جو ہم نے نازل فرمائی ہے اپنے بندے خاص پر، تو اچھا، پھر تم بنا لاؤ ایک محدود ٹکڑا جو اس کا ہم پلہ ہو، اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو جو خدا سے الگ تجویز کر رکھے ہیں، اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم یہ کام نہ کر سکے اور قیامت تک بھی نہ کر سکو گے تو پھر ذرا بچیے رہیو خود دوزخ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تیار ہوئی رکھی ہے کافروں کے واسطے۔ اور خوشخبری سنا دیجئے آپ
اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کام کیے اچھے اس بات کی کہ بے شک ان کے واسطے بہشتیں ہیں کہ چلتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، جب کبھی دیے جاویں گے وہ لوگ ان بہشتوں میں سے کسی پھل کی غذا تو ہر بار میں یہی کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم کو ملا تھا اس سے پیشتر، اور ملے گا بھی ان کو دونوں بار کا پھل ملتا جلتا۔ اور ان کے واسطے ان بہشتوں میں بیویاں ہوں گی صاف پاک کی ہوئی، اور وہ لوگ ان بہشتوں میں ہمیشہ کو بسنے والے ہوں گے۔ ہاں واقعی اللہ تعالیٰ تو نہیں شرماتے اس بات سے کہ بیان کر دیں کوئی مثال بھی، خواہ مچھر کی ہو خواہ اس سے بھی بڑی ہوئی ہو۔ سو جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں خواہ کچھ ہی ہو وہ تو یقین کریں گے کہ بے شک یہ مثال تو بہت موقع کی ہے ان کے رب کی جانب سے۔ اور رہ گئے وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں، سوچا ہے کچھ بھی ہو جائے وہ یوں ہی کہتے رہیں گے کہ وہ کون مطلب ہوگا جس کا قصد کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیر مثال سے گمراہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مثال کی وجہ سے بہتوں کو، اور ہدایت کرتے ہیں اس کی وجہ سے بہتوں کو، اور گمراہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اس مثال سے کسی کو مگر صرف بے حکمی کرنے والوں کو جو کہ توڑتے رہتے ہیں اس معاہدے کو جو اللہ تعالیٰ سے کر چکے تھے اس کے استحکام کے بعد، اور قطع کرتے رہتے ہیں ان تعلقات کو کہ حکم دیا ہے اللہ نے ان کو وابستہ رکھنے کا، اور فساد کرتے رہتے ہیں زمین میں، پس یہ لوگ پورے خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ بھلا کیوں کر ناسپاسی کرتے ہو اللہ کے ساتھ، حالانکہ تھے تم محض بے جان، سو تم کو جاندار کیا، پھر تم کو موت دیں گے، پھر زندہ کریں گے یعنی قیامت کے دن، پھر انہی کے پاس لے جائے جاؤ گے۔ وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے فائدے کے لیے جو کچھ بھی زمین میں موجود ہے سب کا سب، پھر توجہ فرمائی آسمان کی طرف، سو درست کر کے بنائے 7 آسمان، اور وہ تو سب چیزوں کے جاننے والے ہیں۔ اور جس وقت ارشاد فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ ضرور میں بناؤں گا زمین میں ایک نائب، فرشتے کہنے لگے کیا آپ پیدا کریں گے زمین میں ایسے لوگوں کو جو فساد کریں گے اور خون ریزیاں کریں گے، اور ہم برابر تسبیح کرتے رہتے ہیں، بحمدللہ، اور تقدیس کرتے رہتے ہیں آپ کی۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں اس بات کو جس کو تم نہیں جانتے، اور علم دے دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کو پیدا کر کے سب چیزوں کے اسماء کا، پھر وہ چیزیں فرشتوں کے روبرو کر دیں، پھر فرمایا کہ بتلاؤ مجھ کو اسماء ان چیزوں کے، یعنی ماں ان کے آثار و خواص کے، اور اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے عرض کیا آپ تو پاک ہیں، ہم کو علم ہی نہیں مگر وہی جو کچھ ہم کو آپ نے علم دیا، بے شک آپ بڑے علم والے ہیں، حکمت والے ہیں، کہ جس قدر جس کے لیے مصلحت جانا اسی قدر فہم و علم عطا فرمایا۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم ان کو ان چیزوں کے اسماء بتلا دو، سو جب بتلا دیے ان کو آدم نے ان چیزوں کے اسماء، تو حق تعالیٰ نے فرمایا دیکھو میں تم سے کہتا نہ تھا کہ بے شک میں جانتا ہوں تمام پوشیدہ چیزیں آسمانوں اور زمین کی، اور جانتا ہوں جس بات کو تم ظاہر کر دیتے ہو اور جس بات کو دل میں رکھتے ہو۔ اور جس وقت دیا ہم نے فرشتوں کو اور جنوں کو بھی کہ سجدے میں گر جاؤ آدم کے سامنے، سو سب سجدے میں گر پڑے بجز ابلیس کے، اس نے کہنا نہ مانا اور غرور میں آ گیا اور ہو گیا کافروں میں سے۔ اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم رہا کرو تم اور تمہاری بیوی بہشت میں، اور پھر کھاؤ دونوں اس میں سے بافراغت جس جگہ سے چاہو، اور نزدیک نہ جائیے اس درخت کے ورنہ تم بھی انہی میں سے شمار ہو جاؤ گے جو اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ پھر لغزش دے دی آدم اور حوا کو شیطان نے اس درخت کی وجہ سے، سو برطرف کر کے رہا ان کو اس عیش میں سے جس میں وہ تھے۔ اور ہم نے کہا نیچے اترو، تم میں سے بعض بازوں کے دشمن رہیں گے، اور تم زمین پر چندے ٹھہرنا ہے اور کام چلانا ہے ایک میعاد معین تک۔ بعد ازاں حاصل کر لیا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند الفاظ، تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی ان پر، یعنی توبہ قبول کر لی، بے شک وہی ہیں بڑے توبہ قبول کرنے والے، بڑے مہربان۔ ہم نے حکم فرمایا نیچے جاؤ اس بہشت سے سب کے سب، پھر اگر آوے تمہارے پاس میری طرف سے کسی قسم کی ہدایت، سو جو شخص پیروی کرے گا میری اس ہدایت کی تو نہ کچھ اندیشہ ہوگا ان پر، اور نہ ایسے لوگ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ کفر کریں گے اور تکذیب کریں گے ہمارے احکام کی، یہ لوگ ہوں گے دوزخ والے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو تم لوگ میرے ان احسانوں کو جو کیے ہیں میں نے تم پر، اور پورا کرو تم میرے
عہدوں کو پورا کروں گا میں تمہارے عہد کو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو اور ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، یعنی قرآن پر، ایسی حالت میں کہ وہ سچ بتلانے والی ہے۔ اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، یعنی توریت کے کتاب الہی ہونے کی تصدیق کرتی ہے، اور مت بنو تم سب میں سے پہلے انکار کرنے والے اس قرآن کے، اور مت لو مقابلہ میرے احکام کے معاوضے حقیر کو، اس خاص مجھ ہی سے پورے طور پر ڈرو، اور مخلوط مت کرو حق کو ناحق کے ساتھ، اور پوشیدہ بھی مت کرو حق کو جس حالت میں کہ تم جانتے ہو، اور قائم کرو تم لوگ نماز کو، یعنی مسلمان ہو کر، اور دو زکوٰۃ کو، اور عاجزی کرو عاجزی کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا غضب ہے کہ کہتے ہو اور لوگوں کو نیک کام کرنے کو، نیک کام سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہے، اور اپنی خبر نہیں لیتے، حالانکہ تم تلاوت کرتے رہتے ہو کتاب کی، تو پھر کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اور اگر تم کو حب مال و جاہ کے غلبہ سے ایمان لانا دشوار معلوم ہو تو مدد لو صبر اور نماز سے، اور بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے، مگر جن کے قلوب میں خشوع ہے اور ان پر کچھ دشوار نہیں، وہ خاشعین وہ لوگ ہیں جو خیال رکھتے ہیں اس کا کہ وہ بے شک ملنے والے ہیں اپنے رب سے، اور اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ وہ بے شک اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر پڑھنے میں میرے سے کچھ بھی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ کوشش تو بہت کی ہے کہ جس طرح سے قرآن پاک میں لکھا گیا ہے اسی طرح سے پڑھوں، لیکن اگر پڑھنے میں کوئی بھی غلطی ہو جائے تو پلیز مجھے اس بارے میں آپ بتائیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، قرآن پاک کو صحیح روح سے سمجھنے کی توفیق دے۔ عربی